ثناخوان رسول بھی ہوں اور قاری قرآن بھی ہوں، جن کے پیچھے ذکر و اذکار بھی ہوتا رہے، ثناخوانی مصطفیٰ بھی ہوتی رہے اور رب کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے ماں باپ کے لیے۔ ایسی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ جتنا بھی مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے، عہدہ و منصب مل جائے، بندہ جتنے بھی بلندی مقام کو پہنچ جائے، والدین کی شفقتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ماں کی شفقتیں، باپ کی شفقتیں، وہ پیار ماں باپ کا، اس سے بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، اسے پھر بھی اپنی ماں کا سہارا چاہیے، اپنے باپ کا سہارا چاہیے۔ اس لیے کہ جو باپ اور ماں شفقت دے سکتے ہیں وہ نہ کوئی اور مرد دے سکتا ہے، نہ کوئی اور خاتون دے سکتی ہے۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ حضرت گرامی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صاحب لوناک تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درمیان صحابہ تشریف فرما تھے۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی، تمنا ظاہر فرمائی کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، آج محمد عربی جس مقام پر ہے، آج مصطفیٰ کریم کی ذات کو رب نے جو مقام و مرتبہ، عزت و عظمت، شان و شوکت عطا فرمائی ہے، فرما کہ آج اس مرحلے پر، اس مقام پر پہنچنے کے بعد میری خواہش، میری تمنا، میری آرزو ظاہر ہو رہی ہے، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ کون تمنا کر رہے ہیں؟ ارے وہ ہستی تمنا کر رہی ہے جو امام المرسلین والانبیاء ہے، جو صاحب اسراء والمعراج ہے، جن کو رب کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بنا کر بھیجا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأَعْرِفَهُ مُنزِلَتَكَ وَمَرْتَبَتَكَ وَكَرَامَتَكَ عِنْدِي۔ اے حبیب، اس کائنات کو تخلیق فرمایا، کوئی اور سبب نہیں، تیری ذات والا صفات اس کا سبب ہے۔ گویا کہ حضور کی ذات کو رب نے کس لیے تخلیق کیا؟ اپنی ذات کی پہچان دلانے کے لیے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، مگر ساری کائنات کو بنایا مصطفیٰ کی شان دیکھنے کے لیے، اسی لیے فرما دیا لقد خلقت الدنیا وأهلها، اور فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے حبیب ساری کائنات کو بنایا ہے تیری نعت و تعریف کے لیے، مگر تجھے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے، تجھے اپنی ذات کی پہچان کے لیے، ساری کائنات کو تیری تعریف و نعت کے لیے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، مگر تمنا کیا ہے؟ کاش میرے صحابہ، آج آپ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دونوں نہیں، صرف باپ ہی زندہ ہوتے، باپ ہی نہیں، والدہ ہی زندہ ہوتی۔ حضور تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، آقا اگر آپ کے والدین زندہ ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ، جب میں سارا دن تبلیغ اسلام سے فراغت پا کر نماز عشاء میں ہوتا اور نماز عشاء میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا۔ سورہ فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، فوراً جواب آتا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، فوراً جواب ملتا ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے یہ سورۃ فاتحہ بندے اور خدا کے درمیان نصف نصف ہے، آدھی آدھی ہے۔ فرما ادھر بندہ پڑھتا جاتا ہے، ادھر بارگاہ خداوندی سے جواب آتا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مناجات کا بلغہ، مناجات کی وہ ساتھ، بندہ جب خدا کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہو، یہ عام بندے کی بات نہیں۔ ارے جب امام الانبیاء نماز پڑھتے ہوں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر کرتے ہوں گے، وہ کیا مرحلہ ہوتا ہوگا؟ فرمایا میرے غلاموں، میں اس مہریت کے مقام پر ہوتا، خدا کے ساتھ مناجات اور انہباق کا
اور اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. کیا کہہ کر؟ لبیک یا امی کہہ کر. بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور کے والدین پر کفر کا اتہام لگاتے ہیں. معاذ اللہ کہتے ہیں حالت کفر میں ان کی وفات ہوئی. وہ بد نصیب اور بدبخت ہیں. کیا حضور کسی کافرہ ماں کے لیے یہ تمنا کر سکتے ہیں؟ یہ آرزو کر سکتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. حضرات گرامی، حضرت سیدنا انس بن مالک خادم مصطفیٰ ہیں. 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں مگر میں حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا اتنا میں کسی کے اخلاق سے متاثر نہیں ہوا. فرماتے ہیں کام اونچا نیچا بھی ہو جاتا، نقصان بھی ہو جاتا، مگر سرکار نے کبھی سخت سست نہیں کہا. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال حضور کا خادم رہا. ایک مرتبہ حضور ان کے گھر میں آئے. سرکار کائنات امام الانبیاء جب ان کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے دسترخوان اٹھایا اور اپنی خادمہ کو دیا، لونڈی کو دیا. فرمایا جاؤ دسترخوان دھو کر آؤ. لونڈی گئی، اس نے پانی کے ساتھ دھونے کی بجائے جلتے تندور میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا، بارگاہ انس میں پیش کر دیا. حضرت انس فرمانے لگے اے فاطمہ، پانی کا کام دھونا ہے، آگ کا کام جلانا ہے، مگر تم نے پانی سے نہیں دھویا، آگ میں ڈالا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت انس کی خادمہ کہنے لگی سنو ذرا توجہ سے، اللہ اکبر. آج کے مردوں کو وہ عقیدہ نصیب نہیں جو خوبصورت عقیدہ اس زمانے کی خواتین کو نصیب تھا، عورتوں کو نصیب تھا. وہ ہے تو لونڈی، ہے تو خادمہ، مگر کہتی ہے اے انس، ایک مرتبہ حضور پہلے بھی آئے تھے، اسی دسترخوان پر بیٹھے تھے، سرکار اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا. فرمایا کہ حضور کی انگلیاں مبارک، حضور کا دست اقدس اس دسترخوان کو لگا تھا. میرا عقیدہ بن گیا تھا کہ جس چیز کو نبی کا ہاتھ لگ جائے، ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اسے تو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. اے انس میرا عقیدہ بن گیا. دیکھو یہ باطل خیالات چل گئے، باطل سفرات چل گئے، مگر دسترخوان جلا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے یہ وہ دسترخوان ہے جسے میرے نبی کا ہاتھ لگ چکا ہے. دسترخوان اجلا اجلا ستھرا ستھرا ہے. اللہ اکبر. مگر مجھے یہاں ایک استدلال کرنے دیجئے. اللہ اکبر. اگر دسترخوان کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے، ارے اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے. مگر کیا عقیدہ رکھتے ہو میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق؟ ارے جن کے پیٹ کے اندر میرے نبی نے 9 مہینے گزارے ہیں، ارے اس اماں آمنہ کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ. اگر دسترخوان کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے، کسی صحابی کے پیٹ میں میرے نبی کا حجامہ کے ذریعے نکلا ہوا خون اس کے پیٹ میں چلا جائے، میرا نبی کہے جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اللہ اکبر. سرکار کو کسی کپڑا لگ جائے، کوئی چیز چھو جائے، اسے آگ نہیں جلا سکتی، مگر حضور کی ماں کے بارے ایسا عقیدہ. سرکار تو تمنا کر رہے ہیں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، اگر والد نہیں والدہ زندہ ہوتی اور مجھے بلاتی، میں مصطفیٰ نماز چھوڑ کر لبیک یا امی کہہ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. پتا چلا مقام جتنا اونچا ہو جائے مگر اولاد اپنے ماں باپ سے بے نیاز نہیں رہ سکتی. حضرات گرامی پھر بھی والدہ کی دعاؤں کا والدہ کی دعاؤں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ہے. حضرات گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پوچھا نا مولا میرا ٹھکانہ کہاں ہے اور میرا جنت کے اندر رفیق کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا رفیق جنت کے اندر وہ ایک کسائی ہے، وہ ایک کسائی ہے جو فلاں جگہ گوشت تقسیم کر رہا ہے. حضرت کریم اللہ چلے گئے، سارا دن اس کو دیکھتے رہے، مگر بظاہر کوئی ایسی نیکی عمل نظر نہ آیا. رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے پروردگار وجہ کیا ہے؟ یہ میرا رفیق جنت کے اندر نبیوں کا مقام پانے والا، نبیوں کے ساتھ رہنے والا، مگر بظاہر کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ جو میرا رفیق اسے بنا سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کا دن بھی دیکھا ہے، اب اس کی رات بھی دیکھ لے، اس کی رات بھی دیکھ لے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے جوان آج رات میں تیرا مہمان ہوں. اس نے خوش آمدید کہا، لبیک کہا، مرحبا کہا. اللہ اکبر. رات کے کھانے کا کہلوا بھیجا کہ ایک مہمان میں آنا ہے.
جب وہ گھر گیا، گھر جا کر وہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے کھانا مانگ کر لایا، اور ایک معمر عمر رسیدہ بہت عمر کی خاتون جو اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، چارپائی پر پڑی ہے، اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا اور اپنے گھٹنے سے ٹیک لگا کر اسے بٹھایا، اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر کھانا کھلاتا رہا۔ اللہ اکبر، جب وہ کھانا کھا چکی، پیٹ بھر گیا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹے اب میرا پیٹ بھر چکا ہے، سیراب ہو چکی ہوں، اب بس کر۔ اس کے بعد اللہ کے کلیم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کہ میں نے دیکھا اس خاتون کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو یہ دعا کر رہی تھی کہ مولا میرا بیٹا بڑا خدمتگار ہے، میرا بیٹا ماں کا فرمانبردار ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو ساتھی بنا دے اور جنت کے اندر اسے مقام عطا کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ کے کریم اٹھے، نوجوان کو سینے سے لگایا اور فرمایا جوان تجھے مبارک ہو، رب نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر، یارو اپنی محنت اور ریاضت وہاں نہیں پہنچا سکتی، ارے جہاں ماں کی دعا پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے والدین کی دعا اولاد کے حق میں تیر بہدف ہے۔ والدین کی دعا اگر اچھی نکل جائے پھر بھی مقام مل جاتا ہے، اگر والدین کی زبان سے بری دعا بھی نکل جائے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، پھر جریج نامی عابد بھی کیوں نہ ہو مگر اسے زانیہ، مغنیہ اور بدکارہ عورتوں کا اسے بھی منہ دیکھنا پڑتا ہے، اسے بھی اتنے بڑے بہتان اور تہمت کا دھبا اپنے اوپر جائز یا ناجائز لگانا پڑ جاتا ہے جب ماں بد دعا کر دے۔ اس لیے ماں کی اور باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حضرات گرامی، والدین کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہے، مقبول ہے، شرف قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم رضا محمد بھائی صاحب کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کی روح کو ان کی اولاد پر راضی فرمائے، خوش فرمائے، جن کی مائیں حیات ہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کی مائیں رخصت ہو گئیں اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔